الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات مالک کائنات اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. انگنت لا تعداد بے شمار حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء آقا دو جہاں سرور کونین ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. سامعین مکرم، حاضرین محتشم، میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والی معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں بہنوں، ان دنوں میں ملک پاکستان سمیت پوری دنیا ایک بیماری اور ایک وبا جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے اس کا شکار ہے. لوگوں میں انتہا درجے کی مایوسیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس بیماری، وائرس اور وبا کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں. ان حالات میں ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا کردار اور اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث نے اس بارے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، بیماری، وبا اور وائرس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں در حقیقت میری طرف سے اور میرے اذن اور میرے حکم کے ساتھ لوگوں پر مسلط کی جاتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها. آپ نے کہا کہ جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اسے دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے
جو بھی پریشانی پہنچتی ہے یا جو بھی بیماری اسے پکڑتی ہے، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ایک کانٹا اگر اسے چبھ جاتا ہے اور اس کانٹے کی وجہ سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مومن وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی حالات سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے، اور یہ عقیدہ اور اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت اور مشکل اور بیماری آئی ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا کو دیکھ دیکھ کر، سن سن کے، اخبارات پڑھ پڑھ کے اور لوگوں کے تبصرے سارا دن اور ساری ساری رات سن سن کے وہ اپنا دماغ خراب نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ اور کردار ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کام بھی کرتا ہے، اس کے ذمے کچھ کام بھی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اس کے ذمے جو کام بتائے ہیں، ان حالات میں ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، بیماری، مصیبت، پریشانی اور وباؤں میں مسلمان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس بیماری کی وجوہات کیا ہے۔ ہمارے جو طب کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اطباء ہیں، حکماء ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ، بیماری کہاں سے آئی، کیسے لگی، اور اس کو بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے تو بچ سکیں گے۔ لیکن کچھ ریسرچ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی اور بتایا کہ دنیا میں بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے والوں اور بیماریوں کی وجوہات تلاش کرنے والوں، اللہ کا قرآن پڑھ لو، اللہ نے اس کے اندر بھی بیماری کے حوالے سے کچھ ریسرچ نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ بیماری آتی کیوں ہے اور اس کا علاج ہے کیا۔ ہمارے ہاں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں، ماسک لگایا جائے، سوشل ڈسٹینس رکھا جائے، ملنے گلنے سے زیادہ پرہیز کیا جائے، یہ ساری چیزیں درست ہیں، انہیں اپنایا جائے، اپنانے میں کوئی حرج نہیں، دوا استعمال کی جائے، لیکن جو ریسرچ اللہ نے نازل فرمائی ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہا لوگوں، خشکی میں اور تری میں، پانیوں میں اور خشکیوں میں جو فتنہ، جو فساد، جو بیماری، جو وبا، جو مصیبت، جو پریشانی تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے، سن لو، اس کی ایک بنیادی وجہ تمہارے کیے جانے والے اعمال۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کی سزا انہیں دنیا کے اندر ہی دے دے۔ بعض الذی عملوا، سب گناہوں کی نہیں، ہر بدی کی نہیں، کچھ گناہوں کی سزا وہ دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، تاکہ لوگ اپنے رب کو پہچان لیں۔
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں پیدا کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم زندگی میں دنیا میں آئے کیوں تھے اور ہم جا کدھر رہے ہیں۔ کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ بیماری اور پریشانی کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ کس چیز میں اللہ کہتا ہے میری طرف رجوع کرو، میری طرف پلٹو، میرے پاس آؤ۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو دیکھنا تمہاری مشکلات کو میں آسان کیسے کرتا ہوں، بیماریوں کو میں ٹالتا کیسے۔ دوسرے مقام پہ کہا وما اصابکم من مصیبت، لوگوں دنیا میں تمہیں جو کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، اس کا علاج ڈھونڈتے ہو، وبا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یہ کہاں سے آئی، کہا قرآن پڑھو۔ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں جو تم نے گناہ کیے، اللہ کی بغاوت کی اور اس کی نافرمانی میں زندگی کو بسر کیا، اللہ کو جو تمہارے عمل پسند نہیں نہ آئے، اس وجہ سے اس نے تمہارے اوپر مصیبت نازل کی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور ابھی تو اس نے بڑے بڑے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، ابھی تو چند ایک کی سزا وہ دنیا میں دے رہا ہے۔ تیسرے مقام پہ کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دنیا کائنات کے لوگوں، اگر اللہ رب العزت کو غصہ آ جاتا اور وہ ارادہ کر لیتا کہ دنیا میں رہنے والے لوگ جو کوئی گناہ کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، جو نافرمانی ان سے سرزد ہوگی، اللہ نے ہر گناہ کی سزا انہیں دنیا میں دینی ہے۔ کہا اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں انسانوں کو دینے پہ آ جاتا نا تو انسان تو بڑے بات کی بات ہے، زمین پہ کوئی جانور بھی زندہ نہ بچتا۔ سب گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، بعض اللہ عامل، تو چند گناہوں کو لیتا ہے، چند گناہوں پہ انسانوں کی پکڑ کرتا ہے، چند گناہوں کی سزا انسانوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، اس کی چاہت اور منشا یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ جب بیماری مصیبت اور پریشانی میرے بندوں پہ آئے یہ سجدے کی طرف لوٹ آئے، یہ نماز کی طرف لوٹ آئے، یہ قرآن کی طرف لوٹ آئیں، یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یہ ذکر کی طرف لوٹ آئیں، یہ استغفار کی طرف لوٹ آئیں۔ کہا اللہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تم مایوس ہو کے اس کی ناشکریاں کرتے ہو۔ مومن اور کافر میں فرق ہی ہے، کافر پہ جب مصیبت آتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اسے ظاہری علاج کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس کا دوا پہ، علاج پہ، حکیم پہ، طبیب پہ، ڈاکٹر پہ اعتماد بعد میں ہوتا ہے، اس کا پہلا اعتماد اپنے اللہ پہ ہوتا ہے، اور اس کا یقین عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دوا میں، علاج میں اگر شفا میرے لیے کسی نے ڈال دی ہے تو وہ اللہ نے ڈالی، وہ چاہے گا تو شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، وہ غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ یہ ہوا کیوں اور اس کا علاج کیا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب صاف سا یہ ہے توبہ اور استغفار۔ استغفار کیا ہے؟ زبان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور توبہ کیا ہے؟ عمل سے اس چیز کو ثابت کر دینا کہ یا اللہ میں نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ توبہ اور استغفار ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ کری جو ہوتے توبہ ہو جاتی ہے، نہیں۔ استغفار زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ کا نام ہے، اور توبہ عمل سے کیا جانے والا انسان کا ثبوت ہے جو وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ دیکھ میرا عمل واقعتاً بدل گیا، میری زندگی میں واقعتاً انقلاب آ گیا، میں حقیقت میں تیرے پاس آ چکا اور تیری طرف رجوع کر چکا،
جب وہ اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دے دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر مصیبت اور مشکل ہم انسان سے ٹال کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ اور ان حالات میں دوسری بات جو بڑی اہم ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری بات نبی کائنات اسلام نے جس طرف اشارہ کیا، کہا لوگوں مشکل، مصیبت، بلا، وبا، بیماری اور وائرس اگر اسے اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے ہو تو سن لو، الصدقۃ تدفع البلاء، اللہ کے راستے میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے، مال کا خرچ کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، انسان ثبوت دیتا ہے اس بات کا، اللہ یہ مال تو نے دیا تھا اور تیرے راستے میں میں خرچ کر رہا ہوں۔ کہا صدقہ کرنے سے اللہ انسان پہ آنے والی مصیبت اور مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ یہ صدقہ کیے جائے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں اور مصیبتوں سے بچائے جاتا ہے۔ نبی اسلام نے ایک حدیث میں اس مسئلے کو مزید سمجھایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے جسم کے کتنے جوڑ بنائے جی بتائیں گے؟ 360۔ کہا 360 جوڑ بنائے، یہ انگلیوں کے اندر ہی دیکھ لو کتنے جوڑ، کتنی آسانی سے موومنٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بیرنگ سسٹم بنایا، دنیا میں بنا ہی نہیں سکتا کوئی۔ کہا یہ جوڑ بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے آدم کے بیٹے اب تیرے پہ لازم ہے کہ تو روزانہ میرے حضور اپنے جسم کے ان 360 جوڑوں کا صدقہ دے گا۔ کہا صدقہ کیسے ہوتا ہے؟ الامر بالمعروف صدقہ، بندے نے غلط کام دیکھا، اس سے روکا، اللہ نے اس کے ایک جوڑ کا صدقہ قبول کر لیا۔ نیکی کا حکم دیا، اللہ نے ایک اور جوڑ کا صدقہ قبول کر لیا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، گلی میں، بازار میں، چوک سے، چوراہے سے، سڑک سے گزرا، کوئی چیز نظر آئی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے سائڈ پہ کر دی، لوگوں کی خیر خواہی کی اس نے، کہا اللہ اس کے ایک اور جوڑ کا صدقہ قبول کر دیتا ہے۔ یہ نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء کا صدقہ ادا ہوئے جاتا ہے۔ اور کہا صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤ اگر بندہ وہ کر لے تو سارے جوڑوں کا صدقہ ایک عمل سے ہی ادا ہو جائے۔ پوچھنے پہ بتایا، کہا اگر انسان سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اس وقت سے لے کے زوال آفتاب تک، یہ جتنا 4 گھنٹے کا تقریباً ٹائم ہے، اگر اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 رکعتیں نفل پڑھ لے، جسے آپ اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، کہا اگر یہ 2 رکعتیں پڑھ لے اس کے جسم کے 360 جوڑوں کا اللہ صدقہ قبول کر دیتا ہے۔ اور مجھے بتائیے 2 رکعتیں پڑھنے سے اگر بندہ روزانہ اپنے جسم کے سارے اعضاء کا صدقہ دے تو ایمان سے بتائیے اس کے جسم پہ کوئی بیماری آ سکتی ہے؟ اس کی بیماری تو شفا میں بدل جائے گی۔ اپنا علاج ادویات سے، حکماں سے، دوائیوں سے ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے رسول اسلام کے بتائے ہوئے اس عمل کو بھی اپنائیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے اعضاء کا صدقہ قبول کرتا ہے، اور جب صدقہ انسان دیتا ہے تو صدقے سے ہی انسان کی مصیبت اور بیماری ٹل جاتی ہے۔ یہ دوسری چیز، مال کے ذریعے بھی صدقہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور نماز اشراق کے ذریعے بھی اللہ کے حضور صدقہ پیش کیا جائے۔ اور اس بارے تیسری جو اہم بات ہے سمجھنے والی، اسے بھی سمجھیے اور اپنی زندگیوں میں اسے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ نبی کائنات اسلام والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید کی آیات، کوئی بھی مقام آپ لے لیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں آپ انہیں پڑھ لیں. کہا جو قرآن مجید کی آیات کو اپنے اوپر پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مصائب اور مشکلوں سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید کتاب اللہ نے نازل فرمائی. اللہ نے اس کتاب کو ہدایت بھی کہا، اسے برہان بھی کہا، اسے فرقان بھی کہا. اللہ نے یہ کتاب اتاری، اس کتاب کو رحمت بھی کہا، برکت بھی کہا. سارا کچھ کہنے کے بعد کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اے کائنات کے لوگوں، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے تمہاری بیماریوں کی شفا بنا کے نازل کی ہے، شفا بنا کے نازل کی. تم یہ قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں سے تمہیں نجات دیتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیں، قرآن مجید پڑھ کے دم کرنا یہ صرف مسلمان اور مومن کو فائدہ نہیں دیتا، کافروں کو بھی فائدہ دیتا، کافروں کو بھی بیماری سے نجات دیتا. وہ ڈسنے والا سانپ جو ایک مشرک کو ڈس گیا، وہ آئے تھے ہل منکم من راقن، تمہارے میں سے کوئی ہے جو دم کر دے. ایک صحابی چلے گئے، ابو سعید خدری. کیا پڑھا تھا؟ سانپ نے ڈسا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن کی آیات کو پڑھا تھا. اللہ نے قرآن کی برکت سے اس مشرک اور کافر کو بھی بیماری سے نجات دے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنا، اپنے بچوں کو دم کرنا، اس کے اندر بھی اللہ نے ہماری بیماریوں کی شفا رکھی ہے. ڈریے مت، گھبرائیے مت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. یہ جو ماحول خوف والا ہمارے معاشرے میں بنایا جا رہا ہے، اسے بننے دیجئے. مسلمان مومن وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول اسلام نے دعائیں بتائیں، کہا جو صبح پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ. اسے شام تک تکلیف دینے والی کوئی چیز اس پہ حملہ نہیں کرے گی. اور جو پڑھے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، کہا اسے بھی بیماری نہیں چھوئے گی. ہماری اللہ کے رسول اسلام نے اس طرف رہنمائی فرمائی، اور ہم جناب صبح و شام دوپہر اخبارات پڑھ کے اپنا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے اندر مایوسیاں بھی پیدا کر رہے ہیں. دین اسلام نے ہمارے اندر سے مایوسیاں مٹائی ہیں اور ہمیں ایسے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جس کے اندر ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوائی کھاتا ہے، صحت یاب نہیں ہوتا، دم کرتا ہے، صحت یاب نہیں ہوتا، صدقہ کرے، صحت یابی نہیں ملتی، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ صحت یاب نہیں ہوتا. کبھی ایسا اگر ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی آزمائش کر رہا ہے. نمبر 1 وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان بندے یہ سمجھ جا، یہ جو تو دوائی کھاتا ہے شفا یہ دوائی نہیں دیتی. جو تو دم کر رہا ہے اس دم میں خود بخود کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جو تجھے شفا دے رہی ہے. جو تو صدقہ کر رہا ہے یہ سبب تو ضرور ہے، لیکن صدقہ خود بخود مؤثر نہیں ہے جو تجھے بیماریوں سے بچائے. ہوا شافی، اصل شفا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. دم کرنے سے اگر شفا ملتی ہے، صدقہ دینے سے اگر انسان بیماریوں سے بچتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے اس کی مصیبت اگر آسان ہوتی ہے، اور اسی طرح دوا کھانے سے اگر اس کی بیماری ٹلتی ہے، تو یہ اس اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب یہ سب کچھ کرنے سے بھی بیماری نہیں ٹلتی تو وہ تیرا اور میرا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور چیز کے ہاتھ میں شفا اللہ نے نہیں رکھی. ایک ہی دوائی ایک بندہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کرتا نہیں ٹھیک ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کا عقیدہ بنانا چاہتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد شفا نہیں ملی، بیماری انسان سے جدا نہیں ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. وہ آزمانا چاہتا ہے.
وہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے یہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو. وہ چاہتا ہے کہ جب یہ میرے پاس آئے اس کے درجے بلند ہوں. وہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اتنی بن جائیں کہ قیامت کے دن جب میزان اور ترازو لگائی جائے تو یہ نہ ہو کہ یہ وہاں پہ شرمندہ ہو جائے کہ میرا نیکیوں کا پلڑا تو ہلکا ہو گیا، گناہوں کا بھاری ہو گیا. کہا وہ اللہ قیامت کے دن اسے شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں اس پہ بیماری بھیج کے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ بندہ سرخرو ہو کے جنت کے اندر داخل ہو سکے. یہ بھی اللہ کی رضا ہے، یہ بھی اللہ کا اذن ہے، اس کی منشا ہے، اس پہ بھی راضی رہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے. ان حالات میں جہاں پہ ہم احتیاطی تدابیر کریں، شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنائیں، وہیں پہ ایک کرنے والا انتہائی اہم کام وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے. کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے؟ نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے. یہ بیماری، یہ وبا، نبی کائنات اسلام نے فرمایا لوگوں یہ مسلمان کے لیے بیماری رحمت ہے. جب بیماریاں آئیں، وبا عام ہو جائے، لوگوں کی اموات کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں تو اسے توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے اس بات کا ٹائم مل جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اپنے آپ کو ریڈی کر لے، زندگی کی جو بدیاں تھیں انہیں معاف کروا لے. اور کہا کہ جو گناہگار ہو اچانک اگر اسے موت آ جائے تو اس کی زندگی اگلی بڑی مشکل ہوتی ہے. اچانک اگر اسے موت آ جائے اسے موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا. ایکسیڈنٹ ہوا اچانک مر گیا، اٹیک ہوا اچانک مر گیا. کہا اگر اس پہ مصیبت آئے، بیماری آئے، وائرس اسے لگ گیا، لوگوں میں حالات بیماری والے بن گئے تو یہ اسے اللہ کی رحمت سمجھے اور یہ یقین کر لے کہ اللہ رب العزت مجھے ٹائم دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ بندے اللہ سے ملاقات کے لیے تو تیار ہو جائے. انہی 10 15 20 دنوں کے اندر تقریباً 15 سے 20 علماء بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ طاعون کی بیماری آئی، ایک نہیں دو نہیں، جناب ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سمیت 25,000 لوگ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے. بیماری وبا میں موت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 69 ہجری میں 69 ہجری میں جناب عبداللہ بن زبیر کا زمانہ ہے، طاعون کی بیماری پھر آئی، 3 دن میں 70,000 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں 131 ہجری میں اسلامی تاریخ میں طاعون کی بیماری پھر آئی، لوگوں کو اس نے پکڑا، کئی دن تک روزانہ 1,000 جنازے لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. بیماری میں، وبا میں موت کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اذن، اس کا حکم جن لوگوں پہ ہوتا ہے اور جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ ان کو لے جاتا ہے. یہ بیماری اور یہ مصیبت یہ تو ایک بہانہ بنتی ہے، اصل تو لمٹ پوری ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے جو سب سے اہم کرنے والا کام وہ یہ ہے کہ انسان اس بیماری اور وبا کو اپنے لیے رحمت سمجھے اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ اس بات کی تیاری کرے کہ جب میری موت آئے میری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری جائے. وہ اس بات کی تیاری کرے کہ جب مجھے موت آئے، فرشتے جب مجھے لینے کے لیے آئیں، اس وقت میری روح کو میرے جسم سے ایسے نکالیں، اتنی آسانی اور پیار سے روح نکلے جیسے آپ نے فرمایا مشکیزے کا منہ رسی سے کھولا جائے اور اسے الٹا کیا جائے. جتنی آسانی سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، مومن کی روح اتنی آسانی سے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. وہ اس بات کی تیاری کرے، وہ اس بات کی تیاری کرے کہ جب اس کی موت کا وقت اس کے قریب آئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوچھا، ایک نوجوان موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا اللہ کی رحمت سے امید بھی بڑی ہے لیکن اس سے ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے۔ کہا کہ جس مسلمان میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسے اللہ پہ امید بھی بڑی ہوتی ہے اور اللہ سے ڈر بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس پہ کرم یہ کرتے ہیں کہ جس چیز کی اسے امید ہو وہ دے دیتے ہیں، جس سے وہ ڈر رہا اس سے بچا لیتے ہیں۔ تیاری اس بات کی جائے کہ جب میرا آپ کا وقت قریب آئے اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اور تیاری اس بات کی جائے کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو انسان موت سے ڈرے نہیں، وہ یہ نہ چاہے کہ میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، وہ یہ نہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ کچھ ٹائم کے لیے واپس بھیج دے۔ وہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دی جائے، میں بڑے اچھے عمل کروں گا، ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا، یا اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال کے واپس بھیج دے، نیک اور صالح بن جاؤں گا۔ وہ یہ مت کہے، بلکہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے اس کے گھر والے بیٹھ کے اس کے قریب رو رہے ہوں، اس کے جانے کے غم میں پریشان ہو، لیکن وہ اپنے رب سے بڑی جلدی ملاقات کرنا چاہتا ہو۔ کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، موت کے وقت جس مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے بڑی جلدی ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہاتھ پاؤں مارے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ تیاری اس بات کی جائے کہ جب فرشتے آئیں ان کی زبان پہ یہ کلمہ ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اللہ مطمئن کر دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ الا ان اولیاء اللہ، لوگوں جنہوں نے دوستی اللہ کے ساتھ لگائی، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنایا، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، ان پہ یہ بھی غم نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہا یہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ کہا جب فرشتے آئیں تو وہ کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، آج اپنے رب کی طرف جانا ہے، آج سفر پورا ہو گیا، 60 سال 50 سال 30 سال 40 سال، اس سے زیادہ اس سے کم گزار لیے، اب ٹائم لیمٹ پوری ہو گئی، اب وقت آ گیا اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، پریشان نہیں ہونا، وہ تجھ پہ راضی ہے، اور جب تو اس کے پاس جائے گا نا وہ تجھے بھی راضی کر دے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج اللہ کہتا ہے میرے بندوں کے صف میں داخل ہو جا، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ انسان کی تیاری اس بات کی ہو، اس کی تیاری اس بات کی ہو کہ جب اس کی روح کو نکالا جائے تو فرشتے آسمان کی طرف لے کر چلیں اور دروازہ آسمان کا کھٹکھٹائیں تو فرشتے اہلم و سہلم مرحبا کہہ کے دروازہ کھولیں، ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کے دروازے کھلیں اور اس کی روح کو علیین میں لے جایا جائے۔ اس کی تیاری ایسی نہ ہو، وہ اپنے رب سے اتنا غافل نہ ہو کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کی طرف لے جایا جائے، فرشتے دروازہ کھٹکھٹائیں، سوال ہو کون آیا ہے، بتایا جائے فلاں بندہ ہے، آج اس کی روح کو نکال کے ہم اللہ کے حضور لے کے آ گئے، فرشتے جواب دیں کہ یہ تو ساری زندگی اللہ کا نافرمان رہا، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی آسمان سے اس کی روح کو زمین پہ پٹک دیا جائے۔ یہ فرق ہے، یہ ڈفرنس ہے ان دو لوگوں کا جن کی تیاری ہوتی ہے اور جن کی تیاری نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جن صحابہ
نے تیاری کی تھی اور اللہ کے اذن کو، اس کے حکم کو پہچانا تھا، اور زندگی بھر یہ بات ذہن میں رکھی کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ نے ان کی موت کو ان کے لیے کتنا مبارک بنایا۔ اب صحابہ کے تذکرے پڑھ لیں، میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ انصاریوں میں سے بڑا مقام رکھتے ہیں، انصاری صحابی، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا۔ غزوہ خندق کا موقع آیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، بنو قریظہ والے بھی مل گئے، اور یہ بات طے ہوئی کہ بنو قریظہ والے مسلمانوں کے ساتھ مل کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور مدینے کا دفاع ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ غداری کر گئے، اندر کھاتے ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ سے فارغ ہوئے تو ابھی اپنا اسلحہ اتار رہے تھے کہ جناب جبریل امین آ گئے۔ اللہ کے رسول اسلحہ مت اتاریے، ابھی تو فرشتوں نے اسلحہ پہنا ہوا ہے، چلیے بنو قریظہ والوں کی خبر لیجیے جنہوں نے غداری کی۔ اللہ کے رسول نکلے، ان کے پاس پہنچے، سوال کیا کہ بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ کہا کہ ہمارا سردار، جو پہلے ہمارا سردار ہوا کرتا تھا نا، سعد بن معاذ، اس کو لاؤ، جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ اور سعد بن معاذ وہ تھے کہ جنہیں جنگ میں، غزوے میں بازو پہ بڑا گہرا زخم آیا تھا، بڑا خون نکل رہا تھا، تکلیف میں تھے بڑی، لیکن اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک یہ بنو قریظہ کا انجام نہ مجھے دکھا دے۔ انہیں سواری میں بٹھایا گیا، لایا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلی بات یہ ہے تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، جو تمہارے جوان مرد ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، اور جو تمہاری عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس فیصلے کی اللہ کی طرف سے تائید فرمائی۔ سعد بن معاذ واپس آ رہے تھے، بکری کا کھر لگا، ان کا زخم دوبارہ جاری ہو گیا، گھر میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں جبریل امین آئے، کہا آقا آپ کا ایک صحابی اس دنیا سے گیا ہے، اس کے جانے کے بعد جب اس کی روح اس کے جسم سے نکلی ہے تو آسمان کے سب دروازے بھی کھل گئے ہیں اور اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے کہ پتہ کیا جائے کون سا صحابی اس دنیا سے چلا گیا، کہ جبریل اس کی موت کی خبر میرے پاس لے کے آئے۔ باہر آئے، صحابہ آپ کے ساتھ، آپ بڑی تیز چل رہے کہ میرے صحابہ چلو کون فوت ہوا؟ پتہ چلا کہ آپ کا صحابی سعد بن معاذ فوت ہوا ہے۔ آپ آئے، صحابی رسول کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھا، صحابہ کرام نے جناب سعد کی چارپائی اور میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آقا ہمیں تو چارپائی کا اور سعد کا وزن اپنے کندھوں پہ محسوس نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، اس کی موت اور اس کی آخرت کا جو سفر ہے وہ اتنا بہترین ہوا ہے کہ آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں جنہوں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اگر انسان کی موت کی تیاری، اگر انسان اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے عمل میں حالات و واقعات سے یہ سبق سیکھے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور موت جیسی حقیقت کو تسلیم کر لے تو اس کی موت اس طرح ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ کے اندر موجود ہے، ایک شخص آیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، کرنے کے بعد میدان جہاد میں کودا، لڑائی شروع ہو گئی، سارا دن لڑتا رہا۔ شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت کا مال جمع ہوا تھا وہ اکٹھا کیا اور سب کا حصہ سب کو دے دیا۔ اس کے پاس بھی حصہ آیا، اس نے حصہ پکڑا، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اے آقا مجھے بتائیے یہ مال، یہ دولت، یہ حصہ میرے پاس کیوں بھیجا گیا؟
کہا کہ یہ غنیمت کا مال ہے، اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، اس لیے میں نے تیرا حصہ تیرے پاس بھیج دیا۔ کہا آقا نہیں، میں اس لیے نہیں لڑا تھا کہ یہ دنیا کا مال مجھے ملے، میں تو اس لیے لڑتا ہوں اور لڑ رہا ہوں کہ تیر دشمن کا آئے اور میرے گلے کی اس جگہ پہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے ان تصدق اللہ یصدق، اے میرے صحابی اگر تو نے سچے دل سے یہ کہا ہے تو اللہ دیکھی تیری بات کو سچا ثابت کرے گا۔ چلا گیا، مال واپس کر دیا۔ اگلا دن ہوا، میدان میں لڑا، دشمن کا تیر آیا، اسی جگہ پہ لگا جہاں پہ کل کے دن اس نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اپنے صحابہ کی لاشوں کو جمع کر رہے، دیکھا کہ وہی شخص جو کل کے دن ملا تھا اسی جگہ پہ اس کے تیر لگایا، اس کو اٹھایا، اس کا تیر نکالا، اسے اپنی گود میں رکھا اور اللہ سے دعا کرنے لگے اللہم ان عبدک ھذا، اللہ یہ تیرا بندہ خرج مہاجرا فی سبیلک، تیرے رستے میں تیری رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آیا، فقتل شہیدا، آج یہ شہادت کی موت پا گیا، وانا شہید علی ذالک، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعتاً شہید ہے، تو اس کی شہادت کو قبول کر لے۔ جس انسان کی تیاری ہوتی ہے اور جو حالات سے، دنیا کے واقعات سے سبق سیکھے اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ملاقات کو صرف پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی سوچ اور فکر سے بڑھ کے اسے اعلیٰ علیین میں مقام عطا کرتا ہے۔ آئیے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی موت کی تیاری کو اپنی زندگی میں لائیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بہتری کا باعث بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما توفیق